السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مسٹری اینڈ ریالٹی، وہ چینل جہاں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کی سب سے حیرت انگیز، پر اسرار اور جذباتی کہانیاں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس نے اپنی سادہ سی زندگی اور کمال فن سے دنیا بھر میں دل جیت لیے۔ جی ہاں، یہ ہے عرفان خان، وہ ستارہ جو بہت جلد بجھ گیا لیکن اپنی روشنی سے دنیا کو ہمیشہ روشن کر گیا۔ عرفان خان کا اصل نام صاحبزادہ عرفان علی خان تھا۔ وہ 18 جنوری 1967 کو راجستھان کے ایک قصبے ٹونک میں پیدا ہوئے۔ گھرانہ عام سا تھا، والد ٹائرز کا کاروبار کرتے تھے، ماں ایک گھریلو خاتون تھیں۔ لیکن ایک چھوٹی سے کچے گھر میں رہنے والا یہ بچہ دل میں بڑے خواب رکھتا تھا۔ بچپن میں عرفان نہایت حساس، نرم دل اور خاموش طبیعت کے تھے۔ وہ اکثر گھنٹوں سوچتے رہتے، آسمان کو دیکھتے اور خواب بنتے۔ ان کا سب سے بڑا خواب کرکٹر بننے کا تھا۔ وہ گلی محلوں میں کرکٹ کھیلتے اور اکثر کہہ دیتے، ایک دن میں انڈیا کے لیے کھیلوں گا۔ انہیں کرکٹ میں اتنی مہارت تھی کہ انڈر 23 نیشنل ٹیم کے ٹرائلز میں بھی شامل ہوئے۔ لیکن قسمت کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ ان کا کرکٹ کا خواب ادھورا رہ گیا۔ عرفان نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا، لیکن دل کے کسی کونے میں خلش موجود تھی۔ ایک دن انہوں نے دلی کا رخ کیا اور داخلہ لیا نیشنل اسکول آف ڈرامہ یعنی NST میں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کی زندگی کا رخ بدلنے لگا۔ 1988 میں میرا نائر کی فلم سلام بامبے میں انہیں چھوٹا سا رول ملا، مگر کٹ گیا۔ اس کے بعد سالوں تک صرف ٹی وی ڈراموں میں چھوٹے کردار ملتے رہے۔ بھارت ایک کھوج، چندرا کانتا۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ کئی بار دن کے کھانے کے لیے بھی پیسے نہ ہوتے۔ وہ دلی کی چھوٹی سی کمرے میں بیٹھے سوچتے، کیا کبھی میرا وقت آئے گا؟ اکثر دوست مذاق کرتے کہ عرفان کی شکل ہیرو جیسی نہیں لگتی، مگر وہ چپ رہتے اور دل میں کہتے، وقت میرا ہے، بس آنے کی دیر ہے۔ بالآخر 2001 میں فلم دی واریئر سے انہیں پہلا بڑا بریک ملا۔ 2003 میں فلم حاصل اور مقبول میں ان کی زبردست اداکاری نے سب کو چونکا دیا۔ آہستہ آہستہ بالی ووڈ میں ان کا نام بننے لگا۔ پان سنگھ تومر، جس پر نیشنل ایوارڈ ملا، دی لنچ باکس، جس نے دنیا بھر میں دھوم مچا دی، پیکو ہندی میڈیم، جو ناظرین کے دل کو چھو گئیں۔ عرفان وہ چند بھارتی اداکاروں میں تھے جنہوں نے ہالی ووڈ میں اپنی پہچان بنائی۔ سلم ڈاگ ملینئر، جو آسکر وننگ رہی، لائف آف پائے، جوراسک ورلڈ، انفرنو، دنیا بھر میں ان کی آنکھوں کی اداکاری کو سراہا گیا۔ عرفان نے 1995 میں اپنی کلاس فیلو اور رائٹر ستاپا سکدر سے شادی کی۔ ان کے 2 بیٹے بابل اور آبان میں۔ عرفان ایک بہترین باپ اور شوہر تھے۔ وہ کہتے تھے، میرے گھر والے میری اصل کامیابی ہیں۔ 2018 میں اچانک ان پر بجلی گری۔ انہیں نایاب بیماری نیورو اینڈوکرائن ٹیومر کا پتہ چلا۔ یہ خبر سنتے ہی دنیا چونک اٹھی۔ انہوں نے لندن جا کر علاج شروع کیا۔ کیمو تھراپی، آپریشنز اور تکلیف کے باوجود وہ مسکراتے رہے۔ انہوں نے کہا تھا، زندگی کبھی کبھار آپ کو غیر متوقع سوال دیتی ہے اور آپ کو جواب دینا ہی پڑتا ہے۔ 2019 میں وہ واپس آئے تو سب خوش تھے، لیکن کینسر نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ 29 اپریل 2020 کو ممبئی کے اسپتال میں وہ اس دنیا کو چھوڑ گئے۔ عمر صرف 53 سال تھی۔ ان کی موت پر نہ صرف بھارت بلکہ ہالی ووڈ بھی سوگوار ہو گیا۔ دنیا بھر کے فنکاروں نے کہا، ہم نے صرف ایک اداکار نہیں بلکہ ایک فنکار کھو دیا ہے۔ عرفان خان کی وراثت۔ عرفان خان نے ہمیں سکھایا کہ کامیابی شکل یا پیسے سے نہیں، محنت اور لگن سے ملتی ہے۔ خواب ٹوٹ جائیں تو نئے خواب بناؤ، مشکل وقت میں ہمت نہ ہارو۔ ان کی فلمیں آج بھی زندہ ہیں۔ ان کی آنکھوں کی سچائی آج بھی کرداروں کو حقیقت بنا دیتی ہے۔ دوستو، یہ تھی عرفان خان کی مکمل زندگی کی کہانی۔ ایک ایسا انسان جو چھوٹے قصبے سے نکلا اور پوری دنیا کو اپنی اداکاری کے سحر میں جکڑ لیا۔ وہ ایک ستارہ تھے جو جلد بجھ گیا، مگر اپنی روشنی سے سب کو ہمیشہ روشن کر گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو مسٹری اینڈ ریالٹی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ایسی ہی مزید جذباتی اور حقیقی کہانیاں پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔